شوہر کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ یاد رکھیں قوام کسے کہتے ہیں؟ قوام کہتے ہیں ہر اس شخص کو جس کے ذمے ماتحتوں کی ذمہ داریاں ہوں۔ ماتحتوں کی یعنی مثال کے طور پر میرا ایک بچہ ہے بھئی، وہ پتھر مار کے کسی کا شیشہ توڑ دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ باپ ہوگا۔ اور کون ہوگا؟ بڑا ہوگا گھر کا۔ بچہ تو اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ باپ ہوگا۔ یا ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے اپنے گھر والوں کو لے کر، تو اب سفر میں جو اخراجات ہوں گے، جو مشکلات ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، بھئی ان کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ گھر کا بڑا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ تو قوام اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماتحتوں کے حرکات اور سکنات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، یعنی عورت پر نگران بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ جو معاملہ ہے نا جی، اس معاملے میں ہم لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آج کل دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے شریعت کو لے کر، اسلام کو لے کر، کہ دیکھیں اسلام کے اندر سارے اختیارات شوہر کو دے دیے گئے ہیں، یعنی شوہر حاکم ہے اور بیوی کو جناب محکوم بنا دیا گیا ہے، بیوی اس شوہر کے قید میں ہے۔ چونکہ بیوی کمزور ہے اس لیے اس کو ایک مرد کے قبضے میں دے دیا گیا ہے، جو فیصلہ شوہر کرتا ہے بیوی اس فیصلے کو ماننے کا پابند ہوتی ہے۔ یہ آج کل دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی اس بات کی ہے، چلو غیر مسلم کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بھئی، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جن کو ان معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں کے مردوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بات ہو جائے تو وہ مرد کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، اپنے آپ کو نگران سمجھ کر جناب وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا صحیح معنی اور صحیح مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سفر پر جاؤ تو سفر کے دوران ایک امیر بناؤ۔ کیا بناؤ؟ ایک امیر بناؤ، چاہے سفر لمبا ہو چاہے چھوٹا ہو، اس کے درمیان سفر کے دوران کیا کرو؟ ایک امیر بناؤ، اور وہ امیر اس سفر میں فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طریقے پر سفر کرنا ہے، وہ امیر فیصلہ کرے گا، اور جو اس کے مامور ہوں گے وہ اس فیصلے کو مانیں گے۔ امیر بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب ایک سفر کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنانے کا حکم دیا ہے تو زندگی کا سفر کتنا بڑا ہے۔ اس سفر کے دو پہیے ہیں، میاں اور بیوی، ہاں بھئی، اس سفر کے دو پہیے ہیں۔ اگر وہ صحیح چلتے رہیں گے تو زندگی کا سفر خوبصورت کٹے گا، اگر وہ صحیح نہیں چلیں گے تو زندگی کا سفر صحیح نہیں کٹے گا۔ تو جب چھوٹے سے سفر کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ایک امیر بنا لو، تو زندگی کا اتنا لمبا سفر ہے تو اس کے لیے امیر کا ہونا تو ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ایک نگران کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی اگر دنیا کے اندر ہم جائیں، دنیا کا اصول ہم دیکھیں تو ہمیں یہی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں گھر کے اندر ایک بڑا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ گھر کے اندر ایک بڑا ہوگا تو ایک بڑا نہیں ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ ہے بھئی، اسی طریقے سے ایک حکومت کے لیے وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے، ایک فیکٹری کے لیے باس کا ہونا ضروری ہے بھئی، ایک سکول کے لیے پرنسپل کا ہونا ضروری ہے، ہر چیز کے لیے بڑے کا ہونا ضروری ہے، فوج کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کے بغیر معاملات نہیں چلیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ تو تھوڑی تھوڑی مدتوں کے لیے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا تو پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے، اس کے لیے تو پھر امیر کا ہونا ضروری ہے۔ اب ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر کہ زندگی کے سفر کا امیر کس کو ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یا تو مرد کو ہونا چاہیے یا عورت کو ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں کے درمیان اگر ہمیں کہا جائے کہ فیصلہ کرو کہ عورت کو
جناب نگران بنائیں یا مرد کو نگران بنائیں، تو پھر ہم اگر عقل کی بنیاد پر صحیح طریقے سے فیصلہ کریں گے تو ہم عقل کی بنیاد پر بھی یہی کہیں گے کہ بھی مرد کو نگران ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، مرد طاقتور بھی ہے، ہاں بھئی، مرد ذہین بھی ہے عورت کی بنسبت، مرد عقل مند بھی ہوتا ہے، ہاں بھئی، اسی طریقے سے مرد اعصابی طور پر مضبوط بھی ہوتا ہے، ہیں بھئی، اور اسی طریقے سے جناب مرد کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کی صلاحیت زیادہ دی ہوتی ہے۔ اس کی بنسبت عورت کے اندر یہ ساری چیزیں کمزور ہوتی ہیں۔ جسمانی طور پر بھی عورت کمزور ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پر بھی عورت کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب عقل مندی کے اعتبار سے بھی عورت کمزور ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اعتبار سے عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں گے تو ہم بھی تو یہی فیصلہ کریں گے کہ بھئی جو زیادہ طاقتور ہے، جو جناب پریشانیوں کو اچھی طریقے سے جھیل سکتا ہے، جو زیادہ مشکل فیصلے کر سکتا ہے، جو زیادہ عقل مند ہے، حاکم تو اس کو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسکول کے اندر، کلاس روم کے اندر مانیٹر کس کو بناتے ہیں؟ جو سب سے لائق ہوتا ہے، جو استاد کی جگہ سنبھال سکتا ہے، یا جو سب سے طاقتور ہوتا ہے، یا جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کو کلاس کے اندر نگران بناتے ہیں۔ مرد اور عورت میں بھی یہی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت زیادہ دی ہے، تمام چیزوں میں عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، تو امیر بھی کس کو ہونا چاہیے؟ مرد کو ہونا چاہیے۔ تو آج کل کی دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شریعت نے، اسلام نے عورت کو کمزور سمجھ کر جناب عورت کو قیدی بنا دیا ہے، مرد کو حاکم بنا دیا ہے اور عورت کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ اور پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر مرد اور عورت کے درمیان میں مرد بڑا ہے، عورت کمزور ہے، اس لیے مرد کو حاکم بنایا گیا۔ اس میں غلطی کس چیز کی ہے؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، جہاں تک شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد نگران ہے یا مرد امیر ہے، شریعت کے اندر امیر کا تصور کیا ہے؟ شریعت کے اندر نگران کسے کہیں گے؟ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، کہ کسی قوم کا سردار جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا خادم ہوتا ہے۔ شریعت نے جو مرد کو نگران کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا خدمتگار ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کا ذمہ دار ہے۔ تو اس میں تو یہ تو عورت کی فیور کی بات ہے۔ عورت کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ٹینشن فری بنایا ہے، کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو اگر بیماری ہے تو اس کا ذمہ دار مرد ہے، اس کو اگر کوئی کھانے کی چیز چاہیے اس کا ذمہ دار مرد ہے، اس کو اگر جناب پہننے کے لیے کپڑے چاہیے اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو اگر رہنے کے لیے گھر چاہیے تو اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ تو شریعت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد عورت پر نگران ہے، اس میں فائدہ تو عورت کا ہے، مرد کا تو نہیں ہے۔ یہ ساری الجھنیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں نا کہ جب ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت نے مرد کو نگران بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد آرام سے بیٹھ جائے، مرد جناب آرڈر جاری کرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جناب اپنی بیوی کی بھی خدمت کرے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی بھی تمام ضروریات پوری کرے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر جا رہے تھے، دوران سفر ہمارے استاد ہمارے ساتھ تھے۔ استاد نے کہا کہ بھئی ہم سفر پر جا رہے ہیں، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے تو ایک امیر بناتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک امیر منتخب کریں۔ تو مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے استاد ہیں، تو آپ ہمارے درمیان امیر موجود ہے، ہمیں اور امیر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، آپ لوگ مجھے امیر بنانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی حضرت ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر میں امیر ہوں تو پھر میرے حکم کو ماننا تمہارے اوپر واجب ہے، میرے ہر حکم کو تم مانو گے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ کی حکم نہیں مانیں گے تو اور کس کی حکم مانیں گے؟ اب جناب سفر شروع ہوا، ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں پلیٹ فارم پر، تو مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرین آئی نا جی، تو ہمارا سامان ادھر پڑا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو استاد تھے نا جی، انہوں نے کچھ سامان اپنے دائیں ہاتھ پہ اٹھایا اور کچھ سامان جناب اپنے بائیں ہاتھ پہ اٹھایا، اور جناب ٹرین کے اوپر چڑھنے کے لیے جب قدم اٹھایا نا جی، ہم نے اپنے استاد کو پکڑ لیا، کہا کہ استاد جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کا سامان ہمیں اٹھانا چاہیے، آپ ہمارا سامان اٹھا رہے ہو۔ اس نے کہا دیکھو بھئی تم نے مجھے امیر بنایا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا امیر تو بنایا تھا، بس امیر کا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اپنے ماتحتوں کی ساری ذمہ داری پوری کرے، ان کے ناز نخرے اٹھائے۔ جب تم نے مجھے امیر بنایا ہے تو پھر اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے ہر حکم پر عمل کرو، اور میرا حکم یہ ہے کہ میرے کام میں مداخلت نہ کرو۔ میں امیر ہوں تو جناب یہ سارا سامان میں اٹھاؤں گا۔ تو اسلام میں جو شریعت میں جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے یا نگران بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی تم اپنی عورتوں پر نگران ہو، اپنے بچوں کے جناب سرپرست ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ کی بیوی اگر بیمار ہوگی، دوائی کا خرچہ آپ نے کرنا ہے بھئی، بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ساری ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے۔ لیکن ہم نے اس معنی اور اس مفہوم کو سمجھا نہیں۔ اس معنی اور اس مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ شریعت نے تو اب ہمیں امیر بنایا ہے، لہٰذا ہمارا ہر حکم پورا ہونا چاہیے۔ مرد نے یہ سمجھا ہے معنی، اور عورت نے یہ معنی سمجھا ہے کہ شریعت نے مرد کو نگران بنا دیا، لہٰذا ہم جو ہے نا جی مقید ہیں، ہمیں مرد کا محکوم بنا دیا گیا ہے، ہمیں قید کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے شوہر کی ہر بات ماننی ہے۔ شوہر اگر ظلم کرے تو اس کو بھی برداشت کرنا ہے بھئی۔ اور بعض لبرل خاتون ایسی ہیں، پڑھی لکھی خاتون جو اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی شریعت نے ہمیں جناب قیدی بنا دیا ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ ساری غلط فہمیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ ساری غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس آیت کے صحیح معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا ہے۔ چلو غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، وہ تو اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے مرد حضرات اس سے غلط فہمی کا شکار ہو کر گھر میں جاتے ہیں، اور گھر میں جا کر جناب ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ نہ شوہر اپنی حیثیت کو جان رہا ہے اور نہ ہی بیوی اپنی حیثیت کو جان رہی ہے۔ ایک یاد رکھیں، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب شوہر کو نگران بنایا ہے، یعنی شوہر کا ہر حکم جو ہے بیوی مانے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس سے ہمیں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو نگران بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی تمام ضروریات شوہر پورا کرے گا۔ تو اس نظریے سے اگر دیکھیں تو یہ تو بات بیوی کی فیور میں جا رہی ہے، عورت کی فیور میں جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس چیز سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور غلط فہمی کا شکار جب ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ شوہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نگران ہوں، اور بیوی اس کو اپنے اوپر نگرانی کرنے نہیں دیتی، حالانکہ بیوی اگر سمجھے یہ بات تو یہ بات بیوی کے فیور میں جا رہی ہے۔ نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ میری سارے ناز نخرے یہ اٹھائے گا، میرے سارے کام یہ پورے کرے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس معنی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے نا جی، پھر ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔